کہ کہاں پر کس قسم سے اللہ کیا مراد لے رہا ہے، اور کیوں ان قسموں کو تقدم و تأخر کے اعتبار سے پہلے اور بعد میں رکھا گیا۔ سورہ مبارکہ فجر میں پہلی قسم جو اللہ اٹھا رہا ہے والفجر، والفجر سے مراد سرور و سالار شہیدان، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ، امام عزت، امام انقلاب، امام حریت، امام غیرت، امام شجاعت، امام حسین علیہ اعلیٰ و تحیت و ثنا کی شخصیت مراد ہے۔ کیوں اللہ نے آپ کو فجر سے تشبیہ دی؟ اس لیے کہ وہ ظلمت، وہ تیرگی، وہ تاریکی، وہ گھٹا ٹوپ تاریکیاں اور ظلمات جو عہد بنو امیہ میں افق گئی تھیں، اور اب یوں لگ رہا تھا کہ کبھی انسان صبح نہیں دیکھ پائے گا، کبھی ان ظلمات سے بچ نہیں پائے گا، جس طرح سے بنو امیہ نے اپنے پنجے گاڑے اسلامی سرزمین میں حکومت اسلامی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ مرحلہ آ گیا کہ خود قبل از عہد رسالت مآب جو سماج اور معاشرے کی کیفیت تھی، پلٹ کر بنو امیہ اپنی حکومت کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کو بالکل اسی سطح پہ لے کے آ گیا۔ اور اب بنو امیہ کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہ ساری عہد جاہلیت کی قدروں کو، باتوں کو، اور اس عصر کی جتنے بھی جملہ کبائر ہیں، جو کچھ عہد جاہلیت میں ہوتا رہا، وہی سب کچھ اس عہد میں ہو، لیکن بنا میں اسلام ہو، اور رذائل کا اور کائنات کی تمام تر رذالتوں کا، کثافتوں کا، اور تمام تر گناہوں اور آلودگیوں کا جو نچوڑ ہے اسارا، یہ ظاہر ہو رہا ہے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی شکل میں۔ اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، جیسا میں نے آپ سے تفصیلی بات کی، اور ایسے میں شام سے یہ کاروان قاصد آتا ہے مدینے کے گورنر کے پاس، اور وہ فرد کو بھیجتا ہے، اور جو بات ہوئی وہاں پر سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ۔ اگر یزید جیسا بھیڑیا اسلامی اس غلے کی چوپان بن جائے تو پھر اسلام کے اوپر سلام پھیر دینا چاہیے۔ یزید کا آنا یعنی اسلام تمام شد، یعنی اسلام ختم ہو گیا۔ یزید کا آنا خود اس بات کا اعلان ہے، یہ دفعتاً نہیں آیا، 50 سال لگے۔ 11 ہجری کے دوسرے مہینے میں ختمی مرتبت کی شہادت ہو رہی ہے، اور 61 ہجری کے اوائل میں، یا کہ یہ 60 ہجری کے آخری دنوں میں یزید ابن معاویہ برسر اقتدار آ رہا ہے۔ یہ بیچ میں 50 سالوں کا فاصلہ ہے۔ ان 50 سالوں میں تدریجاً انبیاء کی جو محنت تھی، آدم سے شروع ہوئی، خاتم تک پہنچی، اور 1,24,000 انبیاء نے انسانی قدروں کو، اخلاقی اقدار کو، الہی تعلیمات کو پستیوں سے اٹھا کر جس بام عروج تک پہنچا دیا۔ اب یزید کا آنا وہ تنزل ہے، وہ انحطاط کی کیفیت کہ اس بلندی سے دوبارہ اسی پستی پر جو نقطہ آغاز ہے، صفر یا پھر صفر سے نیچے، اس تاریکی میں کون ہو جو روشنی کی کرن ثابت ہو، جو امید کی کرن ثابت ہو۔ ان تمام تر روشنیوں کو نابود کرنے کے لیے، اور اس گہری رات اور تاریک رات کے بعد اللہ نے جس ہستی کے نور سے اس کائنات کو قیامت تک کے لیے منور فرمایا، اس فجر کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔
یہ حسین علیہ السلام ہے، وہ فجر کہ اب تک لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ یزید کو خلیفۃ المسلمین بھی کہہ رہے ہیں، یزید کو امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں، سارے القابات، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، قرآن کے قاری، حافظان قرآن، بڑے بڑے مفتی اور فقی، سب ہاتھ باندھے یزید کے سامنے سر جھکائے کھڑے، ہر زبان یزید کو خلیفۃ المسلمین پکار رہی ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں 9 کروڑ افراد، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو صرف یزید کے، نہ ہر زبان اسے امیر المومنین کہہ کے بلاتی ہے، ہر زبان یزید کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے بلا رہی ہے، اور ہر فرد یہی سمجھتا ہے۔ اور جب امام حسین اٹھے تو عبید اللہ ابن زیاد یہی کہہ رہے کہ یہ باغی آ رہا ہے، عمر ابن سعد یہی کہہ رہے۔ امام حسین نے جب نماز ظہر کے لیے فرصت مانگی، وقت مانگا کہ نماز ظہر پڑھنے دو، کہ تمہاری نماز سرے سے قبول نہیں ہے، تم خارجی ہو، تم نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا ہے، خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہے۔ حسین علیہ السلام بشریت کی وہ سحر ہیں، وہ فجر اور صبح ہے جس نے قیامت تک آنے والے اس عصر سے لے کر نہ صرف اس زمانے کے، یہ وہ فجر ہے حسین ابن علی جسے حق تعالی نے کائنات میں بھیجا تاکہ جس زمانے میں حسین روئے زمین پر تشریف لائے تب سے قیامت تک اب جو بھی یزید آئے گا، اس کردار کا حامل فرد آئے گا، حسین کبھی اس کے چہرے کو چھپنے نہیں دے گا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، یہ وہ سفر ہے۔ کب آغاز کیا؟ اپنے بھائی کی زندگی میں امام صامت ہے۔ کسی نے امام صادق سے پوچھا کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہ، ایک وقت میں 2 امام نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ ایک ناطق ہو، دوسرا صامت ہو۔ امام حسن بھی اکٹھے ہیں، امام حسین بھی اکٹھے ہیں، مولا متقیان بھی اکٹھے ہیں، خود امام سجاد بھی۔ ایک وقت میں یہ 4 امام اکٹھے رہے، لیکن ان میں امام ناطق مولا متقیان ہے۔ پھر جب امام حسن، امام حسین، امام سجاد موجود ہیں، اب امام ناطق امام حسن ہے، باقی 2 امام امام صامت ہیں، خود ان پر بھی امام ناطق کی اطاعت واجب ہے۔ اور اس طرح سے امام حسن مجتبی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت کے بعد اب زمان میں امامت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی۔ یہ 10 سال اگر ہم نہیں پڑھیں گے، اگر ان کو نہیں سمجھیں گے، ہم حسین ابن علی کی اس عالمی نہضت کو، عالمی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں خود عاشور یا عاشور سے 6 مہینے پہلے یا پھر 28 رجب سے اپنی بات شروع کروں تفسیر عاشورہ کے بیان میں، لیکن نہ، بات مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر میں ان 10 سالوں کا خلاصہ کرنا چاہوں میرے لیے قدرے مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم ایک اہم مرحلے سے اپنی بات کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فجر کا انفجار کب ہوا؟ اس فجر کی تجلی کا ظہور عملی طور پر باقاعدہ کھل کر کب ہوا؟ 58 ہجری میں۔ اس لیے کہ امام حسن کی موجودگی میں امیر شام کا حکم یہی تھا، افراد کو مامور کیا گیا، ان کے لیے وظیفے معین کیے گئے، تنخواہیں معین کی گئیں، اور اعلان کیا گیا کہ اس فرد کو امتیازی خصوصیات دی جائیں گی، عدالتوں میں ان کی گواہیوں کو قبول کیا جائے گا، حکومتی اور ریاستی مسائل میں ان کی باتوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کی سفارشات کو قبول کیا جائے گا، جو خلیفہ سوم کے لیے ان کی شان میں پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی حدیث لے کے آئیں گے۔ یہ 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک یہ امام حسن علیہ السلام کے عہد میں یہ کام ہوتا رہا، اور اب لوگ انعام کی لالچ میں یا حکومت کے قرب کی خواہش میں یا پھر دوسری تیسری خواہشات کے نتیجے میں اب جو بھی بات ہے ذہن میں گھڑتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے روٹی تو کما کھائے، کسی طور مچندر کچھ نہ کچھ بات بناتے ہیں، اور جا کر حتی وہ فرامین، وہ احادیث جو صرف اور صرف مولا متقیان کے لیے بیان ہوئیں، جیسے امام حاکم نیشاپوری نے، جیسا کہ امام ذہبی نے، جس طرح سے جریر محمد بن جریر طبری نے بیان کیا،
اور سب نے کیے، سارے فضائل خاص ہیں ذات امیر المومنین کے لیے، لیکن اس عصر میں یہ کوشش کی گئی افراد ان امتیازات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کی باتیں گھڑ کی، اس قدر احادیث جو بنائی گئیں، گھڑی گئیں، جن کی تعداد لاکھوں میں جا پہنچی۔ اس مرحلے پہ پہنچ کے امیر شام پریشان ہو گیا، کہا بہت ہوگی، کافی ہے، اب باقی جو احادیث ہیں وہ دو اور شخصیتوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے لے کے آؤ، اور جو فرد ان کے لیے احادیث لے کے آئے گا جو اس نے سنی، اب احادیث وجود نہیں رکھتی ہیں لیکن افراد بنا رہے ہیں، حتیٰ وہ باتیں جو خاص ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، جن باتوں میں کائنات کا کوئی دوسرا فرد شریک نہیں ہے، ان باتوں کو اٹھا کر یا ان کو آگے بڑھا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسرے افراد کے ناموں کا اضافہ کیا جا سکے۔ اگر پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما افضل منہما، اور ان کا بابا علی ان دونوں سے زیادہ افضل ہے، تو اب انعام کی لالچ میں اور حاکم وقت کو خوش کرنے کے لیے اور امتیازی خصوصیات اور پوسٹ حاصل کرنے کے لیے اور عدالتوں میں اور سفارشات کے لیے اپنی شخصیت کو مؤثر ثابت کرنے کے لیے اب اسی طرح کی باتیں گھڑی جانے لگی اور ان میں اضافہ کیے جانے لگا۔ کہا ہاں پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ بھی فرمایا تھا کہ فلاں دو افراد وہ جنت میں بوڑھوں کے بھی سردار ہیں۔ حدیث بناتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ جنت مقام کمال ہے اور بڑھاپے کو قرآن مجید نے نقص قرار دیا ہے۔ جنت میں سرے سے بڑھاپا ہے ہی نہیں، کسی بوڑھے نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے، جب کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا نہیں تو پھر سرداری کیسی ہے؟ لیکن اس طرح کی باتیں گھڑی جانے لگیں۔ اگر ختمی مرتبت کا یہ فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے، تو پھر اسی طرح سے گھڑی جانے لگیں کہ فلاں شخص اس کا پرنالہ ہے، فلانا اس کی چھت ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ شہروں کی چھتیں ہوتی ہی نہیں ہیں، کسی شہر میں اگر چھت ڈال دیں تو پھر نہیں معلوم وہ کیا چیز بن جائے گی۔ یہ گھڑی جانے لگی اس کثرت سے۔ ایک طرف ان افراد کے لیے احادیث گھڑی جانے لگیں، اور جو احادیث مولا متقیان آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے فرزندان کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے تھیں، ان کو مسخ کیا جانے لگا اور ان کے بیان پر قدغن لگا دیا گیا۔ ان حالات میں جبکہ پوری اسلامی سرزمین میں نام لے کر مولا متقیان پر ہر خطبہ جمعہ میں، آپ کے تلگنگ میں کتنے خطبات جمعہ ہوتے ہیں جی؟ ایک جگہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ 3 بر اعظموں میں جتنے دیہات ہیں، جتنے شہر ہیں، نام لے کر کردار کشی ہو رہی ہے۔ آدھا خطبہ صرف علی کے خلاف دیا جا رہا ہے ہر جمعے کا۔ ان حالات میں حسین ابن علی نے عاشورہ اور کربلا کی بنیاد رکھنی ہے، اور ان حالات میں اس طاغوتی حکومت کو قیامت تک کے لیے رسوا کرنا ہے، اور اب شخصیتوں کا انتخاب کرنا ہے، لیکن شخصیتوں کے انتخاب کے لیے ایک بنیاد چاہیے۔ ان افراد، اصحاب اور کربلا کے سپاہیوں کے انتخاب کے لیے ایک اساس اور بنیاد چاہیے۔ اس اساس اور بنیاد کو مہیا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے ٹھیک 2 سال پہلے 58 ہجری میں جب مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر بنو ہاشم کے جوانوں کو، اپنے قریبی دوستوں کو، اصحاب کو فرمایا جاؤ جتنے افراد خانہ کعبہ میں مکہ میں موجود ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، ان میں سے ڈھونڈو، اگر تمہیں مل سکیں اس پیغمبر گرامی اسلام کے اصحاب کو جمع کرو۔ اور اصحاب کے بعد دوسرے مرحلے میں تابعین کو جمع کرو، تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر خواص کو، اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کو، سب کو پیغام دو کہ حسین تمہیں اللہ کی قسم دے رہا ہے کہ آؤ آ کر حسین ابن علی کی بات سنو۔ یہاں تک کہ شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی نے لکھا، شیخ مفید نے لکھا، شیخ صدوق نے لکھا، اور بڑی بڑی برجستہ شخصیات نے لکھا ہے
کہ 1000 افراد مقام مینا میں امام حسین کے سامنے جمع ہوئے، جن کی کم ترین تعداد 700 افراد پر مشتمل تھی، اور ان 700 افراد میں سے کم از کم 200 اصحاب رسول تھے، اور باقی تابعین تھے، اور اپنے قبیلوں کے سردار تھے، بزرگ اور خواص اور شناختہ شدہ شخصیتیں تھیں۔ کم از کم ان 700 افراد، زیادہ سے زیادہ 1100 افراد، ان کے سامنے سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی علیہ آلاف تحید وسنا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ معروف ہے خطبہ مینا کے نام سے، اس کی تفاسیر بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ خطبہ 58 ہجری میں امام حسین نے اپنی شہادت سے 2 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ حضرت کا یہ خطبہ کربلا کو سمجھنے میں اور عاشورہ شناسی میں، اور امام حسین علیہ السلام کے اقدام، آپ کی نہضت، آپ کی تحریک، آپ کی موومنٹ، اور خود آپ کی شخصیت کو سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ 3 حصوں میں مشتمل ہے، اور پہلے حصے میں جہاں پر امیر المومنین امام حسین علیہ السلام نے پہلے حصے میں خطبے کے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کی 22 خصوصیات اور اوصاف کو بیان کیا، اور ہر وصف کو بیان کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے تمام حاضرین سے ہر بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ قسم لیتے تھے، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا میرے نانا محمد مصطفیٰ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ اس کے بعد حضرت وہ بات ارشاد فرماتے، اور جیسی حضرت وہ بات بیان کرتے، وہ 700 یا 1000 یا 1100 افراد کا اجتماع۔ بس اب میں خلاصہ کروں گی، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور ان 22 مطالعے میں سے جتنے مطالعے میں آپ کی خدمت بیان کر سکا، آج کی حد تک کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ باتیں۔ پہلی بات، حضرت نے قسم لینے کے بعد یہ 200 صحابہ کرام اور باقی خواص سے، تابعین سے جو استفسار کی، پوچھا بتاؤ کیا میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو مکہ میں پہلی مرتبہ اور مدینہ میں دوسری مرتبہ، مکہ میں پہلی مرتبہ جب اپنے اصحاب کو ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا، مختلف شخصیتوں کو، عثمان بن عامر ابو قحافہ کے فرزند جو ابو بکر کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، ان کو عمر بن خطاب کا بھائی قرار دیا، عبد الرحمن بن عوف مکی کو عثمان بن عفان کا بھائی قرار دیا، طلحہ کو زبیر کا بھائی قرار دیا، ابو ذر کو ابو دردہ کا بھائی قرار دیا، مختلف افراد کو دوسروں کا بھائی قرار دیا، اور صرف علی بچ گئے۔ یہاں تک کہ مولا متقیان کے چہرے پر افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور بارگاہ رسالت میں استفسار کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کو دوسرے مسلمان کا اور صحابی کا بھائی قرار دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی قرار نہیں دیا۔ جیسی امیر المومنین نے پیغمبر کی خدمت میں یہ بات کہی، ختمی مرتبت نے فرمایا، اے علی، تم اس دنیا میں اور آخرت میں صرف اور صرف میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ مکہ میں، اور دوبارہ مدینہ میں جب پہنچے مہاجرین، اور اب مہاجرین اور انصار کے درمیان دوسری مرتبہ سلسلہ اخوت قائم کیا گیا، تو دوسری مرتبہ مختلف افراد کو مختلف دوسرے افراد کا بھائی بنایا گیا، یا پھر مولا متقیان آخر میں رہ گئے۔ اور آج دوبارہ علی ابن ابی طالب نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے پھر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ کہ علی، میں نے مکہ میں بھی کہا تھا کہ تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ بتاؤ کیا میرے نانا محمد مصطفیٰ نے میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اپنے 23 سالہ عہد رسالت میں اپنا بھائی کہا یا نہیں کہا؟ پورے مجمع سے اعتراف لیا، ہر ایک نے کہا ہاں فرزند رسول، صرف آپ کے بابا علی کو رسول اسلام نے بھائی کہا ہے۔ یہ شرف ہے،
ختمی مرتبت کا اخ ہونا، بھائی ہونا، یہ پہلی بات. میں گزر رہا ہوں، اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. سید الشہداء نے جو دوسرا سوال کیا، کب بتاؤ جب ختمی مرتبت آئے مکہ سے مدینہ 7 مہینے تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے. اس کے بعد پھر مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی. سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے. اسعد بن زرارہ ان کا کفیل تھا، اور یہ 2 بچے جناب عبد المطلب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، قبیلے بنی نجار سے. ختمی مرتبت نے خواہش کی جگہ یہاں پہ لوگ آ کے اپنی مویشی باندھ دیتے ہیں، استعمال میں نہیں ہے، کھیتی میں بھی نہیں ہے، اگر یہ ہمیں مل جائے تو ہاں یہاں مسجد بنا دیں. تو اسد بن زرارہ نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آپ کو یہ تحفے میں دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہ، میں قیمت کے بغیر ہرگز نہیں لوں گا. پھر ختمی مرتبت نے بنو نجار کو، اسعد بن زرارہ کو قیمت ادا کی، جو کفالت کر رہا تھا سہل اور سہیل ان 2 یتیم بچوں کی جن کی جگہ تھی. یہاں مسجد نبوی بنی، اور باقی جو ختمی مرتبت نے اس کے ساتھ جگہ خریدی تھی مسجد نبوی کے بالکل سامنے ساتھ کر کے 2 گھر تعمیر کیے. ایک گھر اپنے لیے اور دوسرا گھر میرے بابا علی کے لیے، اور پھر اپنے گھر کے حجروں میں ختمی مرتبت مسلسل اضافہ کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ بعد میں صحابہ کرام نے ختمی مرتبت سے خواہش کی، یا رسول اللہ اگر ہمیں بھی اجازت مل جائے ہم بھی گھر بنا لیں. اس طرح سے مزید کچھ گھر ختمی مرتبت اور امیر المومنین کے گھر کے اطراف میں اور بن گئے، اور ان سب گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے. یہاں تک کہ کچھ ایام کے بعد پروردگار نے ختمی مرتبت کے اوپر وحی نازل فرمائی، اے اللہ کے رسول ان سے کہو کہ جس جس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، صرف پیغمبر کا اور علی کا دروازہ کھلا رہے. جیسے یہ بات کہی ختمی مرتبت نے، یہاں تک کہ آپ کے چچا جناب عباس، باقی افراد بنو ہاشم کے، آپ کے قریبی اور بڑی بڑی شخصیتیں، نام لینا ضروری نہیں سمجھتا، سب چیبہ جبی ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے آسانی تھی، ہم گھر سے نکلتے تھے سیدھا مسجد آ جاتے تھے، اور یہاں سے ہمیں باہر جانے کے لیے بھی آسانی ہوتی تھی، آخر کیوں آپ نے ہمارے گھروں کے دروازے بند کیے اور اپنا اور علی کا دروازہ کھلا رکھا؟ کہ سنو، نہ میں نے علی کا دروازہ کھلوایا اور تمہارے بند کروائے، اور نہ تمہارے دروازے بند کروائے، نہ علی کا دروازہ میں نے کھلوایا، بلکہ اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا اور اللہ نے تمہارے دروازے بند کروائے. پوچھا کیوں؟ کہ علی اتنا پاک ہے کہ وہ کسی بھی کیفیت میں مسجد سے گزر بھی سکتا ہے، مسجد میں سو بھی سکتا ہے، مسجد میں رہ بھی سکتا ہے. یہ وجود مبارک علی ابن ابی طالب، یہ فرمان اور آپ کے 2 بچوں کے ساتھ خاص ہے، امام حسن امام حسین. یعنی جیسے طہارت اللہ کے گھر کے لیے ہے، وہی طہارت علی اور علی کے بیٹوں کے لیے ہے. یہ سنخیت ہے، ادھر بھی طہارت ہے ادھر بھی طہارت ہے. علی ہمسائے خدا. یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا کہ بہت سارے افراد نے مسلسل اصرار کیا، کئی دن تک کہتے رہے یا رسول اللہ اگر ہمیں دروازہ لگانے کی اجازت نہیں ہے تو کم سے کم کھڑکی کی اجازت دے دیجئے. اور اگر کھڑکی کی اجازت بھی جبکہ نہ مل سکی، کسی کو بھی نہ ملی، کہ یا رسول اللہ ہمیں روشن دان لگانے کی اجازت دے دیں. فرمایا نہ، اللہ کی اس حد تک بھی اجازت نہیں ہے. اب سمجھے علی کون ہے. یہ علی کی طہارت کا اعلان ہے، یہ علی کی عصمت کا اعلان ہے، یہ علی کی پاکی کا اعلان ہے. اور امام حسین نے فرد سے اعتراف لیا. سب نے کہا قالو اللہم بلا، ہاں حسین ہم نے سنا ہے، ہم نے خود آپ کے نانا کی زبان سے سنا ہے. کب؟ تیسری بات بتاؤ کہ 9 ہجری میں جب سورہ مبارکہ براءت سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں تو خدا نے حکم جاری فرمایا کہ ان آیات کو جا کر مشرکین مکہ کے سامنے تلاوت کیا جائے، اور جا کر مکہ میں مسجد الحرام میں اعلان کیا جائے کہ اب کوئی بھی بے لباس ہو کر، عریاں ہو کر، لخت اور بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا.
اور تمہارے پاس بس آخری 4 مہینوں کی مہلت ہے، یا تو مسلمان ہو جاؤ، کسی کافر کو مکہ میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، جاؤ یہ پیغام بھیج دو، جا کے سنایا جائے حج کے موقع پر 9 ہجری میں۔ اور ختمی مرتبہ نے ایک فرد کو چنا اور سورہ مبارکہ براءت کی یہ آیات دی، وہ فرد گیا، ابھی مقام عرش تک پہنچا تھا کہ حق تعالی نے ختمی مرتبہ پر وحی نازل کی کہ اے رسول خدا، ان آیات کی تبلیغ کے لیے یا خود جائیے یا خود میں سے کسی کو، وہ جو آپ کا نفس ہو، آپ کی جان ہو، اسے بھیجیے۔ اور جیسے یہ وحی آئی، ختمی مرتبہ نے ایک صحابی کو روانہ کیا، جاؤ اور جا کر فلاں سے کہو کہ رک جائے، اور ادھر سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو منتخب کیا، علی آپ جائیے۔ 4 صحابہ کرام کو، مقداد بن اسود کو، ابو ذر کو، حذیفہ کو، سلمان کو امیر المومنین نے منتخب کیا، چلے اور اس فرد سے پیغام لے لیا، وہ آیات لیں کہ تمہاری مرضی ہے، ہمارے ساتھ جانا چاہو تو بسم اللہ، ہم نہیں روکیں گے، اور اگر واپس جانا چاہو تب بھی تمہاری مرضی۔ وہ واپس چلے گئے۔ اب ان کی رسول اسلام کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادھر امیر المومنین ان 4 ساتھیوں کے ساتھ گئے 9 ہجری مکہ میں، مقام عرفات میں، مقام مینا میں، جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بار بار خدا کا یہ حکم اس جوش و خروش سے بیان کرتے تھے۔ میں نے روایتوں میں دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آواز بیٹھ گئی، گلا بیٹھ گیا، یہاں تک کہ ابو ذر، سلمان، حذیفہ، مقداد آپ کی مدد کرتے تھے، اور وہ پڑھ پڑھ کے یہی آیتیں سناتے تھے، کوئی ایک مقام نہیں چھوڑا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ بتاؤ، اگر کوئی فرد قرآن حکیم کی ایک سورہ کی تبلیغ کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ پورے قرآن مجید کی تبلیغ کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور اب دیکھو کہ اللہ نے کسے رسول کا نفس کہا ہے، رسول کی جان کہا ہے۔